اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ 27واں پارہ سورۃ الرحمن، دوسرا رکوع، آیت نمبر 26۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق، علیہا جو اس زمین پر ہے، فان وہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو ذوالجلال، جو عظمتوں والی، والاکرام اور عزتوں والی ذات ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، حالانکہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جو کچھ ہے وہ بھی فنا ہونے والا ہے، لیکن یہاں چونکہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا، تو مخاطب دو گروہ ہیں، انسان اور جنات، اور وہ چونکہ سارے زمین پر ہیں اس لیے انہی کا لحاظ کرتے ہوئے اس صورت میں یہ فرمایا گیا کہ زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کُلُّ شَيْءٍ ہَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف اور صرف قدیم ذات ہے۔ قدیم ذات اس ذات کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو، باقی ہر چیز حادث ہے، فنا ہونے والی ہے، کیونکہ باقی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے وہ ایک نہ ایک دن وہ ختم ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت نے آنا ہے، ہر جاندار پہ بھی موت آئے گی، اور کل شیء، ہر وہ چیز چاہے وہ جاندار نہیں بھی اس پر بھی فنا ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن ہلاک ہوگی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا جب وقوع ہوگا تو اس وقت یہ سارا نظام ایک دفعہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب نظام بنایا جائے گا تو دوبارہ صرف انسانوں اور جنوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات۔ وجہ کا اصل معنی ہوتا ہے چہرہ، لیکن مراد یہاں اللہ رب العزت کی ذات، کہ چہرہ بول کر اللہ کی ذات مراد ہے، کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہ اللہ جو ذوالجلال، بڑی عظمتوں والا، بڑی شان والا ہے، اور بڑی شان والے ہونے کے باوجود والاکرام، لوگوں کا اکرام کرنے والا، لوگوں پر فضل کرنے والا، احسان کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی اونچی شان والا ہو، دنیا کے عہدے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے اگر دنیا میں وہ اونچا ہے تو وہ اپنے ماتحتوں پہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ احسان کرے گا، لیکن یہاں فرمایا اللہ باوجود اس کے کہ بڑی عظمتوں اور شانوں والا ہے، لیکن پھر بھی الاکرام، لوگوں پہ کرم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا معنی الاکرام کہ ذوالجلال، وہ اللہ عظمتوں اور شانوں والا، والاکرام، اور عزت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ عزتوں والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ جو ذوالجلال والاکرام کی یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کو خود بڑی پسند ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذو بیا ذا الجلال والاکرام، اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، کہ جب بھی دعا کرو تو دعا کرتے وقت جہاں ہم نے کہنا ہوتا ہے نا یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، فرمایا یا اللہ کی جگہ یہ یا ذا الجلال والاکرام، یہ لفظ بولو گے تو یہ دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو جائے گی۔ یا پھر اس میں یہاں تو ہے نا ذوالجلال والاکرام، لیکن جب دعا میں بولنا ہے یا کے بعد جب بولا جائے گا تو پھر اس کو پڑھیں گے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اس طرح اللہ رب العزت کو خطاب کر کے کہا جائے تو اللہ ضرور انشاءاللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ اعلیٰ اس کا ایک معنی نعمت اور ایک معنی اس کا نشانی، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی وہ نعمت کی شکل میں ہو یا عذاب کی شکل میں، کیونکہ آگے جب جہنم کا تذکرہ آئے گا، یہاں اب فنا کا تذکرہ آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بظاہر یہ کوئی نعمت تو نہیں کہ یہ ساری جہان ختم ہو جائے، تو اس لیے یہاں ایک معنی کیا جائے گا کہ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کی نشانی ہے کہ اللہ اس نظام کو ختم کر کے دوبارہ اس نظام کو بنائیں گے۔ اور دوسرا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ جب یعنی جو بعض مفسرین ہر جگہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس صورت میں جب جہنم کے عذاب کے تذکرے کے بعد یا یہاں کل من علیہا فان یا قیامت کا تذکرہ، اس کے بعد جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے اور ترجمہ یہی کیا جائے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس صورت میں یہ نعمت اس صورت میں بنے گی کہ قیامت کا قائم ہونا یہ خود ایک نعمت ہے۔ کس لحاظ سے کہ اگر قیامت ہی نہ ہو، قیامت کے بعد حساب کتاب نہ ہو، جنت جہنم نہ ہو، تو پھر اس دنیا کو بنانے کا مقصد ہی کوئی نہیں، مقصد ہی پورا کوئی نہیں ہونا۔ اس دنیا میں جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا، اگر اس ظالم کو کل قیامت کے بعد بدلہ ہی نہ ملے تو پھر مظلوم کی تو وہ جو سسکی ہیں وہ تو کسی کام کی نہیں رہی۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا قائم ہونا، جنت کا ہونا، جنت کا ہونا تو نعمت ہے ہی ہے، جہنم بھی اس حوالے سے نعمت ہوگی کہ جنتی وہ خوش ہوں گے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو جہنم کے اندر ان کا مقام اور جگہ دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا اگر تم نیک اعمال نہ کرتے، ایمان نہ لاتے تو تم نے جہنم میں اس جگہ ہونا تھا۔ تو جنتی اس چیز کو دیکھ کر اور خوش ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور اس عذاب سے بچ گئے اور اس جنت میں ہم پہنچ گئے۔ اسی طرح جہنمیوں کو جنت کے اندر ان کا مقام دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان لے آتے، نیک عمل کر لیتے تو تم آج جنت میں اس جگہ ہوتے، یہ تمہاری جگہ تھی۔ تو وہ جہنم کے اندر اور زیادہ پھر پریشان ہوں گے اور زیادہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ تو اس حوالے سے خود جنت کا ہونا اور جہنم کا ہونا، جہنم کے عذابوں کا ہونا کہ ظالموں کو سزا ملے، مظلوموں کی جو فریاد ہے وہ پوری ہو، اس اعتبار سے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے مانگت ہیں، سارے اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے سوالی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے مانگت اور فقیر ہو۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوق ساری ہر وقت اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کی محتاج ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن ہر وقت، ہر روز اور ہر وقت وہ اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، نئی شان میں یعنی ہر روز ہر وقت اللہ کی کوئی نہ کوئی نئی تجلی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی قدرت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنسدانوں کے ذریعے سے یا دنیا میں غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بہت ساری قدرت کی نشانیاں ایسے ہیں جو پہلے نہیں سمجھ آتی تھیں، اب آ رہی ہیں۔ کئی مخلوقات ایسی ہیں جو پہلے دریافت ہی نہیں ہو رہی تھی، اب دریافت ہو رہی ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ سمندر کی تہہ کے اندر کتنی مخلوق رہ رہی ہے، جنگلات میں کتنی مخلوقات ہیں، پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بے شمار مخلوقات اور بے شمار قدرت کی نشانیاں وہ روزانہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو پھر قیامت اور اس کے بعد جنت جہنم یہ تو ساری ابھی باقی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کی ذات ہر وقت ایک نئی تجلی کی شکل میں اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ابھی ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے اے دونوں گروہو، اے انسانوں اور جنوں کے دونوں گروہو،
ابھی ہم تمہارے لیے فارغ ہوتے ہیں تمہارے حساب کتاب کے لیے۔ فارغ ہونے کا مطلب، حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا کہ اللہ کوئی مشغول ہیں تو پھر فارغ ہوں گے، تو پہلے یہ کام اللہ کر رہے ہیں تو اب فارغ ہو کر کوئی اللہ دوسرا کام کریں گے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں اللہ رب العزت ہماری زبان میں سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ مشغول ہو اور کوئی دوسرا بندہ آئے اور آ کر کہے میرا یہ کام کر دیں، تو وہ کہتا ہے ٹھہر جو میں ابھی فارغ ہو کر آپ کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پوری توجہ آپ کی طرف کروں گا، لیکن آپ ذرا صبر کریں میں فارغ ہو جاؤں۔ یہاں وہ توجہ مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پوری توجہ کر کے تمہاری طرف پوری توجہ کریں گے اور ساری زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ وگرنہ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ اللہ ایک وقت میں یہ سارا نظام چلا رہا ہے اور اللہ کی ہر کام کی طرف توجہ کامل ہے، مکمل توجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی ایک طرف توجہ تھوڑی اور ایک طرف زیادہ ہو، وہ تو اللہ ہے۔ بیک وقت ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق جو اللہ سے مانگ سکتی ہے اپنی اپنی زبان میں، سارے اللہ سے ایک وقت میں بھی مانگنے لگ جائیں تو اللہ ہر ایک کی بیک وقت الگ الگ سنتا ہے، ہر ایک کو ہر وقت الگ الگ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی شان اور اس کا مقام ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی ذات کوئی نہیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہاں کوئی جتنے سے انبیاء، سب سے بڑی ذات انسانوں میں اشرف المخلوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو بندوں کی بات اکٹھی نہیں سن سکتے تھے۔ ایک بندہ بات کرتا تو ٹھیک ہے، دو بندے اکٹھے بات کر رہے ہو تو یہ ہر کوئی یہ کہے گا بھئی آپ پہلے چپ کر جائیں، پہلے اس کی بات سننے دیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے۔ هو السمیع البصیر، وہ ہر ایک کو ہر ایک کی ہر بات کو ہر وقت سن رہا ہے اور ہر ایک کی ہر حالت کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور یہ معبود کے لیے یہ صفت ضروری ہے، جس کی عبادت کرنی ہے اس کے اندر یہ صفت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معبود ہم اس ذات کو بنا لیں جو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، جو ہماری سن ہی نہیں رہا، یا معبود یہ کہنے لگ جائے کہ پہلے ایک سنائے پھر دوسرا سنائے، وہ کیسا معبود ہوا؟ معبود کے اندر یہ صفت ضروری ہے اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے، اس لیے معبود اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سنفرغ لکم، ابھی ہم فارغ ہوتے ہیں، یعنی مکمل متوجہ ہوتے ہیں تمہاری طرف۔ ایھا الثقلان، اے دونوں گروہ، یا دوسرا مطلب فارغ ہونے کا کہ یہ ابھی تو دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نظام ختم ہو جائے گا دنیا کا، آخرت کا نظام شروع ہوگا تو پھر ہم تمہارا حساب کتاب کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس۔ اب یہاں یہ تکذبان یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں گروہ، اب وہ دونوں گروہوں کی وضاحت فرما دی کہ وہ دو گروہ کون سے ہیں۔ فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اور گروہو، ان استطعتم، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ساری زندگی کا حساب کتاب میں نے لینا ہے، جو پھر اس کے مطابق تمہارے عملوں کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ہوگی۔ تو جو برے عمل کرتے رہے ہیں اگر انہیں سزا سے ڈر ہے تو اگر وہ بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ کے دکھائیں۔ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، تم بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے، تو فنفذوا، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ لیکن فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے مگر طاقت اور زور سے۔ اس کے دو مطلب ہیں لا تنفذون الا بسلطان کے۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ تم نہیں بھاگ سکتے مگر تمہارے پاس ایسی کوئی طاقت ہو کہ جس سے تم نکل سکو، اور وہ تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، اس لیے تم اس زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتے۔ دوسرا مطلب کہ تم نہیں بھاگو گے مگر بھاگ کر جہاں بھی جاؤ گے سلطان، وہاں اللہ کی بادشاہی پاؤ گے۔ جہاں جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی خدائی موجود ہوگی، اللہ کی کائنات ہوگی۔ یہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے سے مراد اس جہان سے نکلنا اور اس کائنات سے نکلنا۔ ایک کائنات اور جہان وہ ہے جہاں ہماری نظر ہے، صرف یہ زمین، زیادہ سے زیادہ کسی نے کوئی زمین کا کنارہ دیکھا ہوگا، آسمانوں کا کنارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اور
ان آسمانوں کے نیچے کتنے زمینوں جیسے کتنے سیارے ہیں اور پھر کتنے نظام ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی تفصیل تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ سائنسدانوں کے مطابق بھی جنہوں نے وہ تحقیق کی تو وہ بھی کہتے ہیں کتنے فاصلے اور کتنی کہکشائیں۔ ہماری نظر تو صرف تھوڑی کائنات تک ہے، لیکن اللہ رب العزت کی تو کائنات بڑی وسیع ہے۔ فرمایا کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، اس زمین سے نہیں کوئی بھاگ سکتا، آسمان کے کناروں سے کون بھاگے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، یہی فرمایا تم بھاگ تو نہیں سکتے، اب تم میں سے جنہوں نے برے کرتوت اور برے اعمال کیے ہیں ان کو قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ان پہ عذاب ڈالے جائیں گے۔ ان عذابوں کا تذکرہ کیا، فرمایا یرسل علیکما، چھوڑے جائیں گے تم دونوں پر، شواظ من نار، آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، تم ان سے بچ نہیں سکو گے، کوئی ان سے بچ نہیں سکے گا۔ جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، کہ جس طرح دنیا کی آگ میں کوئی کوئلے یا لکڑی ڈالی جائے نا تو آگ اور بھڑکتی ہے، الیاذ باللہ جہنم کی آگ میں جب لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھڑکے گی۔ اور فرمایا پھر اس جہنم کی آگ میں جس کو داخل ہوگا وہ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ وہاں جو فرشتے مقرر ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ان کو بھی کسی پہ کوئی ترس نہیں آئے گا، کوئی رحم نہیں کھائیں گے، وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑے جائیں گے تم دونوں پر آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، پر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ان سے بچ نہیں سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے ان غضب کی نشانیوں کو کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح۔ جس طرح چمڑے کو جب آگ پہ پگھلایا جائے تو وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کالا بھی ہو تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے سرخ ہے، اس طرح سرخ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جو بھی اوپر دیکھے گا ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی آگ ہے، جس طرح آگ کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اس طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا انسانوں اور جنوں سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ان کی شکلوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اگلی آیت یہی ہے، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ مجرم کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ جس طرح یہاں اگر کوئی پولیس کسی مجمع کو گھیر لے اور کوئی جرم ہو گیا ہو تو جو مجرم ہوں گے وہ ڈرے ہوں گے اور جو بے گناہ ہوں گے وہ مطمئن ہوں گے۔ یا اگر یہاں دنیا کے اعتبار سے کوئی بے گناہ بھی کبھی کبھی ڈرنے لگ جائے گا کہ پولیس پتہ نہیں مجرموں کو پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی، بے گناہ کو پہلے ہی پکڑ لے گی، لیکن وہاں تو چونکہ یہ خطرہ نہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو، اللہ رب العزت کو تو سب پتہ ہے کہ کون مجرم ہے کون مجرم نہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ انسانوں اور جنوں سے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کا ایک مطلب یہی کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، شکلوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی تحقیق کرنے کے لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ جو پوچھ گچھ ہوگی صرف اگلے کو تسلی دینے کے لیے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، فرشتے گواہیاں دیں گے، اعضاء گواہیاں دیں گے، تو وہ سارے صرف اس کو تسلی دینے کے لیے کہ واقعی تو نے یہ گناہ کیے ہیں، وگرنہ اللہ رب العزت کو ہر ایک کے ہر عمل کا پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، پہچان لیے جائیں گے مجرم، بِسِیمَاهُمْ، اپنی چہروں سے، اپنی پیشانیوں سے، ان کے چہروں پہ آثار ظاہر ہو جائیں گے۔
جیسے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمکدار، تر و تازہ، اور کچھ چہرے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کچھ چہرے گرد و غبار کی وجہ سے آلودہ ہوں گے اور سیاہی نے ان کو ڈانپا ہوا ہوگا، سیاہ چہرے ہو جائیں گے۔ اور ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان میں بھی پھر جو نمازی ہیں، جو وضو والے اعضاء ہیں وہ روشن ہوں گے، پیشانیاں روشن ہوں گی، ان سے پہچانے جائیں گے۔ تو یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامات، اپنے چہروں سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو پکڑا جائے گا بالنواصی، پیشانی کے بالوں سے، یعنی سر کی چوٹی، سر کے جو بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے، والاقدام، اور ان کے قدموں سے، پاؤں سے، ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر الیاذ باللہ گھسیٹ کر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک میں نے اس کا مطلب یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہنم کے عذاب کے بعد جب آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایک مطلب تو یہی کہ یہ بھی اللہ کے غضب کی نشانی ہے، تو کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ دوسرا مطلب کہ اللہ یہ نعمت اس حوالے سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ابھی بتا دیا ہے کہ اگر برے عمل کرو گے تو جہنم کا یہ عذاب ہوگا، اور دنیا میں تمہیں پہلے سے بتا دینا تاکہ تم بچ جاؤ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا کہ اگر اچھے عمل کرو گے تو اچھا بدلہ جنت کی شکل میں، اور برے عمل کرو گے تو برا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے جہنم، الیاذ باللہ کہا جائے گا جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر کے، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، کہ مجرم دنیا میں جرم کرتے تھے اور جھٹلائے ہوئے تھے، یا تو زبان سے صراحتاً انکار کر دیتے تھے یا عملی طور پر جھٹلائے ہوئے تھے، فکر ہی کوئی نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں جو ایک ساری زندگی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا رہا اور ایک اپنی من مانی کی زندگی گزارتا رہا، دونوں برابر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو الگ الگ ان کے عملوں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ جہنمی اس جہنم میں چکر لگائیں گے، اس جہنم کے درمیان وبین حمیم آن، اور گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، کہ ان کو ظاہری بات ہے بھوک اور پیاس لگے گی، کھانے کے لیے بھی جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، تھور کا درخت جس میں ایسے جیسے کانٹے دار کوئی چیز ہوگی اور اس میں بھی کوئی زہریلا قسم کا مادہ ہوگا، مجبوراً وہ کھائیں گے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد ان کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئے گی، پیاس کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس پیاس کے لیے وہ گرم اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب وہ چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کی جلد جل جائے گی، اور اندر جب گلے سے نیچے اتاریں گے تو اندر کی آنتیں جل جائیں گی، اور لیکن پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ چکر لگاتے رہیں گے کہ بار بار یہ پئیں گے لیکن پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ الیاذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو اور کون کون سی غضب اور غصے کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔